احکامات کے اندر خود ساختہ استثناء ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، اور قرآن کے احکامات، میرے آقا کی احادیث کے اندر دیے گئے احکامات کے اندر استثناء مانگنے والے، استثناء دینے والے اور استثناء میں خیر خواہی اور معاونت کرنے والے یہ سارے گناہگار ہوں گے۔ ہم چونکہ دین کی بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء اکرام کو جو احکامات دیے نا، تو ان کو فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان میں آپ نے حق والے فیصلے کرنے ہیں۔ یہاں پر عام حکم ہے، کوئی عام ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا، سب کے لیے حکم ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ بھی عام حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب اور فقیر اور ادنا کی بات آئے تو ان کے لیے عدل و انصاف والا قانون لاگو کیا جائے، اور اگر کسی بڑے کو اس عدل و انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کہا جائے تو کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں، یہ بندہ استثناء حاصل کر چکے، یہ غلط ہے۔ سب سے بڑی دلیل میرے پیارے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جب ایک عورت کا معاملہ تھا اور ایک صحابی رسول نے آ کر گزارشات کی کہ آقا یہ تو ایک عورت ہے، اس پر ذرا نرمی کی جائے، تو میرے آقا کی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے 1688، اچھا نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 4901، اور بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث نمبر ہے 4304، اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 4 کتاب المغازی صفحہ نمبر 1566 ہے، حدیث نمبر ہے 4053، اور ابو داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابو داود جلد 2 صفحہ 537 ہے، حدیث نمبر ہے 4373۔ آقا علیہ السلام کے وہ جملے رہتی دنیا تک، قیامت کے بعد تک بھی یہ موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہ جائے گا۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا گیا کہ حضور نرمی کی جائے، اس نے چوری کی ہے، حضور گزارشات ہیں، حضور کوئی اگر بن سکتا ہے راستہ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم تو اس عورت کی بات کرنے آئے ہو نا، فرمایا اگر یہاں پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا تو محمد عربی کا یہی فیصلہ تھا، اللہ اکبر، محمد عربی کا یہی فیصلہ تھا۔ وہ استثناء چاہتے تھے نا کہ کوئی راستہ نکلے، حضور نے فرمایا خبردار ایسا نہیں ہو سکتا، جو نظام قرآن، نظام خدا، نظام مصطفیٰ ہے وہ رہے گا، اور اسی طرح ہم پابند ہیں قرآن کے، سنت کے، اور میرے آقا کے جو صحابہ گزرے ہیں، خلفاء گزرے ہیں، اہل بیت اطہار گزرے ہیں، میرے آقا کے خلیفوں میں سب سے پہلے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا جب دور خلافت ہے تو صبح کے وقت آپ بازار میں جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، کچھ بیچنے کے لیے، تو وزیروں نے کہا، نیچے والوں نے کہا، وہ وقت بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، کہ حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے تنخواہ باندھ دیتے ہیں نا، وظیفہ باندھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو وظیفہ میرا مقرر کیا جائے گا اس سے میرا گھر تو نہیں چلے گا نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کما کر، کاروبار کر کے، یہ کما کر اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے تو آپ کے سامنے خزانہ تھا، آپ چاہتے سب کچھ تھا، فرماتے بھائی یہ آرڈر، یہ حکم میری عوام کے لیے، میں چونکہ وزیر اعظم ہوں میرے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ کے اپنے شہزادے کی بات آئی، اپنے شہزادے کو جب سزا دی جا رہی ہے، حد جاری کی جا رہی ہیں، تو سب نے کہا، وزیروں نے بھی کہا اس وقت کہ حضور اگر آپ تو بادشاہ ہیں، آپ قلم جو چلا دیں چل جائے گا، تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں نے آج یہ کر لیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو اور محمد مصطفیٰ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ حکم کے بعد جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ سامنے میرے مصطفیٰ انتظار کر رہے ہوں گے، تمہیں سینے سے لگائیں گے، میرا سلام کہنا۔ یہ جناب عمر فاروق کی عدالت عمری، عدالت فاروق کی بڑی مثالوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا تو کسی کو کوئی استثناء نہیں دیا۔ ویسے مولانا صاحب مجھے یہ بتایا نا کہ استثناء کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں استثناء کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچھا استثناء، معاملات تو بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میری بات یہ ہے کہ استثناء انبیاء نے کیوں نہیں مانگا، استثناء صحابہ کرام نے کیوں نہیں مانگا، استثناء اہل بیت اطہار نے کیوں نہیں طلب کیا؟ انہوں نے تو پوری رات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتا پیاس سے مر گیا تو میں نے تو اس کا بھی جواب دینا، استثناء تو نہیں مانگا، اور اپنے کندھے پہ اٹھا کر راشن اناج لے کر جاتے ہیں، گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک حدیث پاک ہے، کل مسئول عن رعیتہ، بخاری کے حدیث پاک ہے، کتاب النکاح میں موجود ہے، 5188 حدیث نمبر ہے۔
تو وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، ہم بھی حاکم ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں، بالکل بالکل ہمارے اوپر وہ اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے اوپر پھر اور لوگ ہیں۔ ہر بندے سے سوال تو ہونے، یہ شریف فیصلہ ہے، سوال سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ استثناء وہ مانگے گا نا جس کو خوف ہو، خطرہ ہو کہ جی میں نے تو بڑے ناجائز کام کیے ہیں، میں تو بہت غلط کاریاں کر رکھی ہیں، اگر میرے اوپر اگر وہ انصاف آیا، وہ قانون لاگو ہو تو میں تو بچوں گا ہی نہیں، اور مجھے تو تختدار پر لٹکایا جائے گا۔ جس کو خوف و خطرہ ہو، بھائی مجھے اگر ڈر ہے تو میں آپ کے سامنے آ کے ہیلے بہانے بناؤں گا، شہزاد سید صاحب معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں چونکہ مفتی ہوں، عالم ہوں، میں چونکہ امام مسجد ہوں، تو میں چور ہوں گا تو میں آپ کے سامنے جھجکوں گا، چھپتا پھروں گا، اور ادھر چھپوں گا ادھر چھپوں گا۔ میں جب کلیئر ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں معافیاں بھی مانگوں، استثناء مانگوں؟ جو کلیئر کٹ بندہ ہوگا وہ بولے گا ٹھیک ہے جی، جس طرح میری رعایا کے لیے یہ قوانین اور یہ ضابطے ہیں تو میں بھی پابند ہوں نا قرآن حدیث کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استثناء کے جو معاملات ہیں، استثناء وہی استثناء تھا جو چند شرعی معاملات کے اندر اللہ نے اور میرے آقا نے دے دیا استثناء۔ اور میں نے یہ بھی کوئی سنے ہیں، لوگ کہتے ہیں استثناء کی تو جی فرصت موجود ہے، تو میں نے کہا کہ استثناء شرعی معاملات کے اندر وہاں دیا گیا جہاں عذر ہے۔ مثال کے طور پر اکیلے ایک بندے کی گواہی کے بارے میں حضور نے فرمایا لیکن حذیفہ کی گواہی قابل قبول ہے، تو وہ صحابی رسول ہے۔ اور بندہ آگے کہتا ہے جی میں 5 تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو 2 پڑھوں گا، وہ تو حضور تو خود حاکم ہے، حضور تو خود حاکم ہے نا۔ جس طرح اللہ کے احکامات ہیں اس طرح میرے آقا کے احکام، حضور نے فرمایا جاؤ تم پڑھو گے 2 لیکن ثواب تمہیں 5 کا ملے گا۔ اور اس طرح 50 نمازیں آئی تھیں، اللہ نے دیا نا حکم کہ حضور عرض کرتے ہیں حضور یہ 50 نمازیں کم کریں، یہ محبت یار اور دلدار کی محبت کی باتیں، چلتے چلتے 5 پہ بات آگے، رب نے فرمایا محبوب پڑھیں گے تو 5، لیکن میرا اور آپ کا جو محبت کا رشتہ ہے نا، بیچ میں واسطہ آپ کا آ گیا ہے نا، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ان کی گناہ گاری کتنی ہے، میں تو محمد کی یاری کو دیکھوں گا۔ میں پڑھیں گے 5، میں ثواب 50 کا دوں گا۔ یہ بات تو چھوڑ دے کہ استثناء جو دینا تھا اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا۔ اب قیامت تک نظام خدا، نظام مصطفیٰ کے اندر تو استثناء کی کوئی فہرست نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے دینی احکام، یہ دین کے احکامات ہیں نا، انصاف کی، عدل کی بات ہے، ظاہر ہے ایک جائے گا دوسرا ہے، شرعی معاملات، تو شریعت کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام ممالک کے اندر ترامیم پاس ہوتی رہتی ہیں، منظور ہوتی رہتی ہیں، لیکن جتنی ترمیمیں ہیں، ہمارے جتنی ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں نا، تو ہمارے پاکستان کے اندر سب سے پہلے یہ بات لکھی ہوگی، آئین پاکستان کے اندر یہ بات درج ہے، تحریر ہے کہ جتنی ترمیمیں ہوں گی، جتنے قانون پاس ہوں گے، وہ سارے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہ نہیں جب ہم قرآن کی بات کو تو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو آئین پاکستان کو چھیڑ رہے ہیں، تو آئین پاکستان قرآن پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ گفتگو فرمائی۔